بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جی اس سے مل کر ایک دم سینے میں جذب کر لیا تھا انہوں نے اسے، بس دیکھنے کے قابل تھا وہ منظر۔ پہلی بار معلوم ہوا تھا مجھے کہ ایک ماں جب اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی سے ملتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ یار اولاد کیسی بھی ہو، ماں کے لیے تو اپنے جگر کا ٹکڑا ہی ہوتی ہے بس۔ ہاں یار جانتا ہوں میں، ماں بس ماں ہی ہوتی ہے، اس کی تو خوشی اولاد کے لیے ویسی ہی رہتی ہے ہمیشہ۔ ممتا برے اور بھلے کی تمیز کہاں کر سکتی ہے ابھی یار، اس کی زبان پر خیر اور دل میں دعا تو اس کے ہونٹوں پہ کچھ نہیں ہوتا کبھی۔ ٹھیک کہتا ہے تو جلانی، تیرے لیے بھی بڑی دعائیں سنی ہیں میں نے ماں جی کے منہ سے۔ وہ کہتی تھی میرے سوہنے پتر نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے تمہاری رہائی کے لیے، آخر خدا نے اسے کامیابی بخش دی تیرے کالے کرتوتوں کی۔ لگتا ہے اسے بالکل ہی خبر نہیں ہے کوئی، یا شاید وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالنا نہیں چاہتی جو تجھے ہلکا کر دے دوسروں کی نگاہ میں۔ ماں ہے وہ، ابھی اپنے پتر کا برا کیسے چاہے گی، اس کی مثال ملنا مشکل ہوگی، ایسی ہی ہے وہ۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تو کراچی میں ہے ان دنوں، کسی نہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں گیا ہے اور پھنس کر ہی رہ گیا ہے وہاں۔ اوئے کون سا کاروبار کر رہا ہے تو یہاں بیٹھا جس نے تجھے اتنا مصروف کر رکھا ہے؟ تجھے اس کراچی میں مجھے بھی تو بتا، اس کے بارے میں بتا دوں گا تجھے بھی سب کچھ۔ صبر سے تو بیٹھ ذرا، بڑا لمبا کاروبار کر لیا ہے میں نے یہاں، وقت لگے گا اس کی تفصیلات بتانے میں، اور وہ وقت ابھی میرے پاس نہیں ہے، کل آؤں گا میں تیرے پاس، پھر سب کچھ معلوم ہو جائے گا تجھے۔ کل کیا مطلب؟ کیا ابھی مجھے یہیں رہنا ہوگا؟ میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا کیا؟ ہاں ابھی یہ ممکن نہیں ہے، کچھ روز یہاں رہ، ابھی میں جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں وہاں تیرا جانا مناسب نہیں ہے، ابھی چند دن میں دور رکھنا چاہتا ہوں ان کی نظروں سے تجھے۔ کون لوگ ہیں وہ اور تو یہاں کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں جلانی، کل تک صبر کر لے، سب کچھ سمجھا دوں گا تجھے۔ پہلے سے تیرے آنے کی خبر ہوتی مجھے تو تیرے استقبال کی مکمل تیاری کر کے رکھتا میں، پھر تجھے ایک لمحے کے لیے اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ تجھے میرے آنے کی خبر نہیں تھی تو یہاں اس گھڑی کیا لینے آیا تھا تو، جب کہ فردوسی کے گھر پر ملنے کا وقت بھی نہیں تھا؟ یہ میرے ایک ہمدرد نے صرف اتنا بتایا تھا کہ مجھے کہ یہاں کوئی شخص آیا ہوا ہے جس سے مل کر مجھے خوشی ہوگی، اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ وہی اپنی گاڑی میں مجھے کیفے لبرٹی کے سامنے اتار کر گیا ہے، میرا خیال ہے اسے معلوم تھا تیرے بارے میں، مگر مجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ، اس کا انداز یہی بتاتا تھا۔ مگر اسے کیسے علم ہوا میرے یار میرے بارے میں؟ وہ کیسے جانتا ہے مجھے؟ میرا خیال ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے تمہیں آزادی دلائی ہے، مجھے غلام بنا لیا ہے انہوں نے یہ کام کر کے۔ اسی لمحے ایک ٹرے میں چائے کی پیالیاں فردوسی بیگم واپس آ گئی۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے جناب؟ کس نے غلام بنا لیا ہے آپ کو؟ فردوسی بیگم ہمارے درمیان بستر پر دھرتے ہوئے بولی۔ آپ ہی کا ذکر خیر تھا بہشتی بیگم، آپ بڑے احسانات کرتی رہتی ہیں ہم پر، حالانکہ ہم آپ کو پریشان ہی کرتے ہیں ہمیشہ۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب پیرزادہ صاحب، غیریت برت رہے ہیں، جبکہ میں نے کبھی ایسا نہیں سمجھا۔ ایسا نہ کہیں فردوسی، غیر سمجھتے تو بار بار دوڑے نہ چلے آتے ادھر، بالکل حقیقت بیان کی ہے ابھی نے۔ وہ آواز دبا کر بولی، آہستہ بولیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور اپنے صحیح ناموں سے نہ پکاریں ایک دوسرے کو، پیرزادہ ہی کہیں انہیں، اور آپ بھی ہاشم خان ہی بنے رہیں۔ ہاشم خان جیلانی یہی نام ہے آپ کا؟ میں نے اور آبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آبی بولا، کیا بات ہے، صاف صاف کہیں اندھیرے میں نہ رکھے ہمیں۔ میرے ساتھ والے فلیٹ میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، پاس پڑوس میں آنے جانے والوں پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں۔ پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو گلزار ملی تھی آپ کو، بڑی بس کی گانٹ ہے وہ، اگر کسی وقت ذرا سا بھی شبہ ہو گیا اسے آپ لوگوں پر یا کوئی بات کان
میں پڑ گئی، اس کے تو طوفان کھڑا کر دے گی وہ۔ ان لوگوں کو یہاں آباد ہی کیوں ہونے دیا گیا ہے؟ بلڈنگ کے دوسرے مکینوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس پر، یا انہیں خبر نہیں ہے کچھ؟ میں نے تو اسی روز اندازہ لگا لیا تھا کہ کہاں سے اٹھ کر آئی ہے وہ یہاں۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، اسی غلیظ ماحول کی پروردہ ہے وہ۔ ایک پولیس افسر نے یہاں لا کر رکھا ہوا ہے اسے۔ ابتدا میں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف، تو انہیں تھانے بلا کر گوشمالی کر دی گئی ان کی، پھر کسی کی ہمت نہیں ہو سکی۔ ہاں یار، یہ پولیس ہی اگر ٹھیک ہو جائے ہماری تو سارا شہر نہ صاف ہو جائے۔ یہاں سے آبی بولا، مگر پولیس کیسے ٹھیک ہو جائے گی پیارے؟ ہمارے یہاں کی ہر سیاسی پارٹی نے دوسرے کے جلسے جلوس خراب کرانے کے لیے گنڈے پالے ہوتے ہیں، پھر جب اس گنڈا گردی کی بدولت کوئی پارٹی اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے تو ان لوگوں کو پولیس میں بھرتی کر کے ان کے ذریعے اپنے مخالفین کو ذلیل کراتی ہے۔ وہ لوگ اپنے چند روزہ اقتدار کی خاطر انہیں قانون کی باغیں تھما دیتے ہیں اور یہ جدھر چاہتے ہیں قانون کو ہنکائے پھرتے ہیں۔ یہ کبھی قانون کے تابع نہیں ہوتے، قانون ہی ان کے تابع ہوتا ہے۔ جانے کے بعد بھی ان کی نوکریاں پکی رہتی ہیں اور یہ بدستور قانون کی آبرو ریزی کرتے رہتے ہیں۔ شریف لوگ اسی لیے ان سے دور دور رہتے ہیں، انہیں اپنی عزت عزیز ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ان کے معاملات میں پڑنا پسند نہیں کرتے اور ان کے افسران بالا کہتے ہیں عوام پولیس سے تعاون نہیں کرتے، جبکہ عوام کہتی ہے جس کو ہو جان اور عزت عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اوے بڑی معلومات جمع کر رکھی ہیں تو نے ان قانون کے آقاؤں کے بارے میں، رشتہ داری جو قائم ہوئی ہے ان سے۔ کیا باتیں شروع کر دی آپ لوگوں نے؟ چھوڑیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، چائے پئیں آپ، فردوسی بیگم نے کہا۔ ہاں یار دفع کر، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کون سے نیت باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور تو نے تو بہت جھٹکا کیا ہے ان بیچاروں کا۔ ہم خاموش ہو کر چائے پینے لگے۔ چائے ختم ہونے کے بعد فردوسی بیگم چائے کے خالی برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی تو میں نے آبی سے کہا، اچھا یار آبی، اب مجھے جانے دے پیارے، اگر زندگی رہی تو کل صبح 10 بجے تجھے لینے آؤں گا، پھر ہم کسی تنہا گوشے میں چل کر اپنے اپنے دل کھول کر رکھ دیں گے ایک دوسرے کے سامنے۔ میری بپتا سن کر حیران رہ جائے گا تو۔ ٹھیک ہے بھائی سیلانی، تیری بات تو ماننا ہی ہوگی مجھے، ورنہ ارادہ تو میرا کچھ اور ہی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہم کمرے سے باہر نکلے تو فردوسی بیگم جو کچن میں برتن رکھ کر واپس آ رہی تھی مڈ بیڑ ہو گئی۔ وہ مجھے پاوے رکاب دیکھ کر بولی، کیا مطلب؟ کیا آپ دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ دونوں نہیں خانم، صرف یہ سردار کریم نواز صاحب عالی مرتبت تشریف لے جا رہے ہیں، آبی نے کہا۔ باقی نہیں ہوئے، سیدھی طرح بات نہیں کر سکتا تو، ہر ایک کو ہر گھڑی القابات سے نوازنے پر تلا رہتا ہے۔ میں نے آبی کو محبت سے سرزنش کرنے کے بعد فردوسی بیگم سے کہا، وہ بات یہ ہے فردوسی بیگم، مجھے کچھ بے حد ضروری کام نپٹانا ہے، اس لیے آج زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ میں کل آپ کے ساتھ لمبی نشست رہے گی، وعدہ رہا یہ آپ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ ادھر اتفاقاً ہی نکل آئے تھے، پیرزادہ صاحب سے ملنے نہیں آئے تھے؟ نہیں بھائی، اس کی تو مجھے خبر ہی نہیں تھی، صرف اتنا معلوم ہوا تھا مجھے کہ یہاں میرا کوئی شناسا شخص آیا ہوا ہے۔ حیرت ہے یہ اطلاع کیسے ہو گئی آپ کو؟ کیا آپ نے نگرانی تو نہیں شروع کرا دی ہے میرے گھر کی؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ آپ کے گھر کی نگرانی کیوں کراؤں گا؟ کیا ضرورت ہے مجھے اس کی؟ میں نے فوراً ہی اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، جو میرے دوستوں کی خبر گیری رکھتے ہیں انہی نے بتایا تھا مجھے اس کے بارے میں۔ ارے آپ تو برا مان گئے جناب، میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہہ دی تھی بات۔ دوست تو میں بھی ہوں آخر آپ کی۔ ہاں کیوں نہیں، ایک وقت تو اس عروس البلا میں آپ ہی ایک سہارا تھی ہمارا، وہ وقت بولا نہیں ہے مجھے۔ دیکھیں جناب، دوستوں کا حساب دل میں ہوتا ہے، ایسی باتیں زبان پر نہیں لائی جاتی۔ کل کس وقت آ رہے ہیں آپ؟ صبح 10 بجے تک آؤں گا، لیکن اس لمحے تو شاید آپ ہوں گی ہی نہیں گھر پر، آفس ٹائم ہے نا یہ آپ کا۔ ہاں میں اس وقت آفس میں ہوتی ہوں، آپ سے اس وقت تو ملاقات نہیں ہو سکے گی میری، وہ بولی۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، میں صبح تو پیرزادہ کو ساتھ لے جاؤں گا اپنے، پھر شام کو واپسی پر آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلکہ آپ رات کا کھانا کل یہیں ہمارے ساتھ کھائیں گے، فردوسی بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ بالکل بالکل، مجھے کوئی اعتراض
نہیں ہے، کل رات آپ کی دعوت کھانے ضرور آؤں گا۔ میں نے فوراً کہا۔ فردوسی کے فلیٹ سے نکل کر زینے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے گلزار کے فلیٹ کی طرف نظر ڈالی، مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ ایک بڑا سا مضبوط تالا اس کے دروازے پر لٹک رہا تھا۔ وہ دروازہ دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہے، یا میں کسی پر خطر راہ گزر سے بے عافیت گزر آیا ہوں۔ عمارت سے باہر نکل کر میں کیفے لبرٹی کی طرف بڑھ گیا، لیکن راستے ہی میں مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ٹیکسی کی عقبی نشست میں دھنس کر ڈرائیور کو جمشید روڈ چلنے کا کہہ کر پشت گاہ پر سر ٹکا دیا۔ میرے سینے میں اس گھڑی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اپنے یار آبی سے میں مل کر ہی آ رہا تھا۔ اس نے مجھے آسیہ کی آزادی کا بھی مزدہ سنایا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ میری تیرہ بخت بہن یار لوگوں نے قانون کے نام پر جس کی قوت پرواز چھین لی تھی اور لے جا کر قفس نشین کر دیا تھا، اب آزاد ہو کر ممتا کی پناہ میں جا بیٹھی ہے۔ اسے پا کر ماں جی کیسی نہال ہوئی ہوں گی۔ ان کے وجود میں تپتا ہوا صحرا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ اسے سینے سے لگا کر دل میں ٹیس دیتے ہوئے سارے کے سارے زخم سکون پا گئے ہوں گے۔ کتنی بے چین تھی وہ اس آسیہ کے لیے، ہر گھڑی اسی کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ ان کے چمن زارے حیات میں بس دو ہی تو پھول کھلے تھے، انہیں بھی گردش زمانہ چین نہیں لینے دیتی تھی۔ پرجوش آندیاں ادھر ادھر اڑائے پھرتی تھیں، ٹک کر بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھیں، کہیں کہ ماں جی کے کلیجے کو دو گھڑی بھی ٹھنڈک محسوس ہو سکتی۔ ایک زمانہ بیت گیا، ہم دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ماں جی کے پاس نہیں بیٹھ سکے تھے کہ ان کی ممتا کو قرار آتا۔ وہ وقت گزیدہ بے قرار ہی رہتی تھی۔ اب آسیہ ماں جی کی آنکھوں کا کاجل بن گئی تھی تو وہ آنکھیں مجھے تلاش کر رہی ہوں گی۔ میرے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی، جی چاہا ابھی اڑ کر جا پہنچوں ان کے پاس، لیکن خواہشوں کی تکمیل اتنی آسان کب ہوتی ہے؟ ایسا ہو جائے تو سارے دکھ دور نہ ہو جائیں انسانی زندگی سے؟ آدمی مصائب کی بٹی میں کیوں جلتا رہے؟ افسوس کہ یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس خالق کائنات نے اتنا مختار نہیں بنایا ہے، اسے تقدیر کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اس کی باغیں وہ جدھر چاہتی ہے لیے پھرتی ہے۔ ابن آدم کو اور اسے تقدیر کی اہمیت کا یقین دلانے کے لیے ہی شاید اس نے ایمان کی بنیادی شرائط میں تقدیر پر ایمان رکھنے کی شرط بھی رکھ دی ہے۔ میں بھی اسی تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بنا پھر رہا تھا زمانے بھر میں، اور میری کوئی پیش نہیں چل رہی تھی، مجھے کسی طرح اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ جمشید روڈ پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل ہی اپنی جائے سکونت کی طرف چل دیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہاں دشمن کے آدمی کس کس گوشے میں میری گھات لگائے بیٹھے ہیں، لیکن تمام راستے میں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آ سکا جس پر میں شبہ بھی کر سکتا دشمن ہونے کا۔ بنگلے کے مین گیٹ میں داخل ہوتے ہی میں نے دربان سے پوچھا وہ میم صاحب واپس آ گئی ہیں یا نہیں؟ نہیں صاحب، وہ تو ابھی نہیں آئی ہیں، البتہ بڑے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اندر۔ دربان نے میرے پوچھنے پر جواب دیا۔ بڑے صاحب کون ہیں بھائی؟ کس کو کہہ رہا ہے تو؟ وہ اس بنگلے کے مالک شرافت صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، وہی بیٹھے ہیں اندر۔ اچھا تو یوں نام لے کر بتانا بھائی، مجھے کیا معلوم تیرا بڑا صاحب کون ہے؟ کب کے آئے ہوئے ہیں وہ؟ کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے جی، اس نے جواب دیا۔ میں سیدھا ڈرائنگ روم میں جا پہنچا۔ وہاں شرافت علی ایک صوفے پر نیم دراز اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ آہٹ سن کر مجھے دیکھا اور اخبار الگ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، یار کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ کب سے یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا۔ آنے سے پہلے 3 بار فون کر کے معلوم کیا تھا کہ تم واپس آئے یا نہیں، مگر کیوں میرے یار؟ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا ہے مجھ سے؟ تمہیں کون سی اہم ضرورت آ پڑی ہے تمہیں میری؟ یہ دیکھو، اس نے اخبار اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اخبار دیکھا ہے تم نے؟ کیا کوئی خاص خبر چھپی ہے؟ میں تو بس کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں اخبار شخبار، ورنہ تم تو جانتے ہو پیارے بھائی مجھے فرصت کہاں ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی۔ دکھاؤ کیا ہے اس میں؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ہی صوفے میں دنستے ہوئے کہا، یہ دیکھ، یہ خبر چھپی ہے، اس میں تمہارے لیے تو خوشخبری ہے۔ اس نے اخبار میرے سامنے رکھ کر ایک خبر پر انگلی رکھ دی۔ آسیہ اور آبی کے بارے میں 3 کالمی خبر لگی ہوئی تھی وہاں۔ میں نے شرافت علی کے ہاتھ سے اخبار لے کر پوری خبر پڑھ ڈالی۔ پوری کہانی اسی طرح چھاپی تھی۔ اس اخبار کے نیوز ایڈیٹر نے
جس طرح آبی نے مجھے سنائی تھی بس اتنا اضافہ کیا تھا کہ پولیس کے ذرائع کے مطابق مفرور ملزمان اور ان کو فرار میں مدد دینے والوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کا خیال ہے یہ کارروائی بدنام اشتہاری مجرم غلام جیلانی نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کی ہے۔ اسلم آبی جیلانی کا پرانا ساتھی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں شریک رہا ہے، جبکہ آسیہ غلام جیلانی کی بہن ہے۔ اس پر قتل اور لوٹ مار کے متعدد الزامات ہیں۔ اسلم آبی اور آسیہ دونوں کو جاگیردار مکرم علی گرایا کو قتل کر کے اس کی جاگیر پر قبضہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس مقدمے کی کارروائی کے سلسلے میں انہیں عدالت لے جایا جا رہا تھا جب راستے میں غلام جیلانی اور اس کے ساتھیوں نے جیل کی گاڑی پر حملہ کر کے انہیں پولیس کی تحویل سے چھڑایا۔ پولیس پوری سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے۔ امید ہے ملزمان جلد ہی دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مختصر طور پر اخبارات کے قارئین کو مجھ سے متعارف کرایا گیا تھا۔ اس تعارف میں میرے جرائم کی فہرست بھی شامل کی گئی تھی۔ غالباً اس سے پڑھنے والوں کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں اور ہماری فرد شناس پولیس عوام کو میرے خوفناک عزائم سے محفوظ رکھنے کے لیے کس قدر کوشاں ہے۔ مجھے پڑھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی۔ شرافت علی بولا، ہے نا خوشخبری؟ مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اسے بھی تمہارا ہی کارنامہ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے یار، لوگوں کو کوئی معقول بات نہ سوچ سکی تو اسے میرے نام سے منسوب کر دیا۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں شرافت علی، اسے تم اپنے یا دومن اینڈ کمپنی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں یہ کام کن لوگوں نے انجام دیا ہے۔ یہ اطلاع بھی میرے لیے نئی نہیں ہے، مجھے معلوم ہو چکا ہے پہلے ہی سب کچھ۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کام کسی اور نے انجام دیا ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا شرافت علی، میرے اپنے ذرائع ہیں۔ کچھ ایسے جانسار ہیں میرے بھی جو میری اور میرے دوستوں کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں اب تک جانے کب کا خاک میں مل چکا ہوتا۔ لیکن تم یہاں کراچی میں بیٹھ کر یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو کہ پنڈی میں پیش آنے والے کسی واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے شرافت علی؟ کیا میں کراچی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں؟ بالکل، مجھے اپنے لوگوں کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تو نے تو یہ خبر اخبار میں پڑھی ہے نا، جبکہ میں نے آج کا سارا دن اپنے یار آبی کے ساتھ گزارا ہے، سمجھا تو؟ کیا کہہ رہا ہے جیلانی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آبی اتنی جلدی کراچی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث پوری کھل گئی تھیں اور لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی نمایاں تھی۔ یہ واقعہ جو تو نے آج اس اخبار میں پڑھا ہے آج کا نہیں ہے میرے بھائی، کئی دن ہو چکے ہیں۔ اسے آبی اور آسیہ رہائی ملتے ہی سیدھے لاہور پہنچے تھے۔ وہاں سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ میں ان دنوں کراچی میں ہوں، لہٰذا آبی مجھے تلاش کرتا ہوا کراچی آ گیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں۔ مجھے جیسے ہی اس کے آنے کی خبر ملی میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اچھا، تعجب ہے ہمیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ آج اگر اخبار میں اس واقعے کی رویداد نہ چھپتی تو اب بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا جیلانی، کیا اب بھی تمہیں ہماری دوستی پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے پیارے بھائی، خواہ مخواہ کی بدگمانیوں کو جگہ نہ دے دل میں۔ تو نے بڑے برے وقت میں ساتھ دیا ہے میرا، بڑی خدمت کی ہے تو نے میری، تیرا یہ احسان بھول نہ سکوں گا میں کبھی۔ دراصل وجہ یہ ہے تجھے کچھ نہ بتانے کی کہ مجھے اطلاع دینے والے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آبی آ گیا ہے۔ اس نے صرف یہ خبر دی تھی کہ میرا ایک دوست یہاں آیا ہوا ہے اور ایک مشترکہ دوست کے ہاں مقیم ہے، میں وہاں چلا جاؤں۔ چنانچہ میں یہ جاننے کے لیے دوڑا چلا گیا کہ وہ کون شخص ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے آبی کو دیکھا تو خود میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، اصل مسئلہ تو ان کی رہائی کا تھا جو حل ہو گیا۔ اب تو تم اس کشمیر خان سے مل لو، اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے مجھے۔ خود ڈاکٹر دومن کا بھی کہنا ہے کہ میں ہیروں کو بھول جاؤں اور تمہیں جلد از جلد مال کے ساتھ سان فرانسسکو روانہ کر دوں۔ آج صبح بھی فون کیا تھا انہوں نے، مجھے کہتے تھے انہوں نے ولسن کو ہدایت کر دی ہے جس طرح بھی ہو سکے 1-2 دن میں آبی اور آسیہ کو آزادی دلا دے تاکہ جیلانی ہمارا کام کر سکے۔ اوے تمہارے دومن چمن کو ہر دم اپنے ہی معاملات کی فکر رہتی ہے اور کسی بات سے غرض نہیں ہے اسے۔ میں نے کشمیر خان کا مال
لے جانے کا وعدہ اسی صورت ہی میں کیا تھا، اس سے کہ جب وہ آسیہ اور آبی کو رہا کرانے میں مدد کرتا میری، اب جب کہ وہ لوگ اس کی کوشش کے بغیر ہی آزاد ہو گئے ہیں تو وہ مجھے کس طرح مجبور کر سکتا ہے اس کام کے لیے؟ کیا مطلب؟ تو کیا اب تم مال لے کر نہیں جاؤ گے؟ ان کا وعدہ خلافی کرو گے ان سے؟ وعدہ خلافی کیسے ہوئی یہ میرے ویر؟ یہ تو صاف صاف باہمی افہام و تفہیم کا معاملہ ہے۔ اس نے میرے کام آنے کا وعدہ کیا تھا تو میں نے بھی حامی بھر لی اس کے کام آنے کی، مگر اب تو یہ معاملہ ہی باقی نہیں رہا ہے، پھر تو کیوں برہم ہوتا ہے؟ میں برہم نہیں ہو رہا ہوں، میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تم اس طرح انکار کر کے اچھا نہیں کر رہے ہو۔ وہ نرمی سے بولا، کیوں کہہ رہے ہو تم ایسا؟ کیا نقصان ہے میرا اس میں؟ جو میں نے تیکھے لہجے میں اسے سوال کیا، تم جانتے ہو تمہارا انکار دشمنی کی بنیاد بن جائے گا، ایک بار پھر دشمنی ٹھن جائے گی ڈاکٹر دمن سے، اور یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ وسائل کے مالک ہیں۔ امریکہ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے تمہیں باندھ کر کھینچ لیا تھا وہاں، وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اس بار صورتحال پہلے جیسی نہیں ہوگی، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھ۔ میں نے محسوس کیا شرافت علی مجھے سمجھا بجھا کر دمن کے لیے کام کرنے پر آمادہ تو کر رہا ہے، مگر دل سے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ اس کا لہجہ اس کے جذبات و خیالات کی مکمل عکاسی کر رہا تھا۔ اسی سمے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ حالات کے ریلے میں بہ کر جس مقام پر آ ٹھہرا ہے وہ اسے خود بھی پسند نہیں ہے۔ آدمی اگر فطرتاً برا نہ ہو تو وہ اپنے دامن پر زیادہ عرصہ غلاظت برداشت نہیں کرتا۔ چاہتا وہ یہی ہے کہ نادانستگی میں یا مجبوراً اس نے جو راہ باد اختیار کر لی ہے اس سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے گزر کر سیدھی اور ستھری راہ پر آ لگے۔ وہ شرافت علی بھی مجھے اس گھڑی ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا، وہ دمن کے شکنجے سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا، اس خندق سے باہر آ جانا چاہتا تھا وہ جس میں دمن نے اسے اتار دیا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ایک نرم خو اور اطاعت گزار قسم کا بندہ تھا، سرکشی یا شہ زوری اس کے لہو میں شامل ہی نہیں کی گئی تھی، عجیب غربہ صفت قسم کا آدمی تھا۔ چاہتا یہ تھا کہ کوئی نجات دہندہ آ کر اسے اس عذاب ناک زندگی سے نجات دلا دے، خود ذرا ہاتھ پیر ہلانے کی بھی جرت نہیں تھی اس میں۔ ایک بار وہ مجھے دھوکے سے باندھ لے گئے تھے، اور یہ دھوکہ بھی میں اس وجہ سے کھا گیا تھا پیارے کہ ان دنوں میرا ذہن آسیہ اور آبی میں بری طرح الجھا ہوا تھا، اپنے گرد و پیش کو سمجھنے کی فرصت ہی نہیں تھی مجھے، ورنہ اتنا مٹی کا مادو بھی نہیں ہوں میں کہ جو چاہے اپنے حسب منشا باندھ کر چلتا بنے۔ مجھے ایسا ہوتا تو وہ دمن یوں بھاگا بھاگا نہیں پھرتا اپنی منکوہا کو ساتھ لے کر۔ میرے ہی خوف نے اسے امریکہ جیسے دور دراز ملک میں جا بسنے پر مجبور کیا تھا۔ جانتا نہیں ہے تو؟ جانتا ہوں اچھی طرح سب کچھ، پھر بھی میرا مشورہ تمہارے لیے یہی ہے جلانی، دشمنی مول مت لو اس سے۔ اوئے چپ کر یار، بزدل کا درس دینے لگا ہے مجھے، تیری زبان تھکتی ہی نہیں ہے اس کی حمایت میں بولنے سے۔ عجیب ششو پنج کی کیفیت سے دو چار ہو گیا تھا وہ، اس کے چہرے سے یتیمی برسنے لگی تھی۔ بمشکل وہ بولا، بھائی جلانی تیرے خون میں بڑا ابال باقی ہے، ابھی تک عالم جوش میں بعض خوفناک قسم کی حقیقتیں فراموش کر بیٹھتا ہے تو۔ مثلا ذرا وضاحت تو کر پیارے ان حقیقتوں کی جن کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے تو۔ میرے یار سب کچھ بھول چکا ہے تو ذرا بھی خیال نہیں ہے تجھے کسی بات کا؟ ایسا تو کوتا بین نظر نہیں آتا تو مجھے؟ وہ میرے ویر ذرا کھل کر بات کرنا، بتانا مجھے کہ کن احسانوں سے صرف نظر کر رہا ہوں میں، کچھ پتا تو چلے مجھے بھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے چند ثانیے تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، جلانی سچ بتا، کیا واقعی تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر دمن اور اس کی بیوی عالیہ آج کل کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور لیزی کیوں آئی ہے تیرے ساتھ؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں تو اب تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ شرافت علی کو دمن اور یہودیوں کے تعلقات کے بارے علم نہیں ہے، وہ صرف یہی جانتا ہے کہ دمن اور عالیہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں اور ان دنوں قیمتی اشیاء سمگلنگ بھی کر رہے ہیں، یہاں سے منشیات امریکہ منگواتے ہیں اور امریکہ سے چوری کے جواہرات سستے داموں خرید کر پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں اس کے شرافت علی جیسے کارندے ان جواہرات کو عرب شیخوں کے ہاتھوں اچھی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہو
ہو رہا تھا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں ہے، حالات کا پورا علم رکھتا ہے، مگر میں ابھی اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اس کی طرح سب کچھ جانتا ہوں۔ ایک خیال تھا کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ اگلوانے کی کوشش نہ کر رہا ہو، دشمن اور اس کے آقاؤں کے گٹھ جوڑ کے بارے میں میری زبان سے کوئی ایسی بات کہلوانا چاہتا ہو جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ میں ان کی اصلیت سے واقف ہوں یا نہیں۔ مجھے الزبتھ کے اپنے ساتھ پاکستان آنے کی اصل وجہ کا بھی علم ہو سکا ہے یا نہیں، میں اب تک اس کے بارے میں اسی خوش فہمی کا شکار ہوں کہ وہ بنت یہودا محض میری چاہت میں بندی چلی آئی ہے۔ چنانچہ میں بے سوچے سمجھے شرافت علی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے استجابیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے شرافت بھائی۔ شرافت علی تو دمن اور عالیہ کا اپنا ہی کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے جس کی آمدنی ان سے سنبھالی نہیں جاتی، پھر انہیں کسی کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں تک لیزی کا تعلق ہے تو شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم دونوں امریکہ واپس جانے کے بعد شادی کر لیں گے۔ وہ اسی لیے میرے ساتھ آئی ہے کہ کچھ عرصہ ہم دونوں ایک ساتھ گزار کر ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ویسے اس کے باپ آرتھر نے ہمیں شادی کرنے کی اجازت پہلے ہی دے دی ہے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری باتیں سن رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس کے لیے ایک بالکل نئی اور انوکھی بات تھی۔ وہ بولا، میں تجھے ایسا سیدھا تو نہیں سمجھتا تھا جیلانی، تو نے سارا امیج خراب کر دیا اپنا میری نظر میں۔ کیوں؟ ایسی کون سی اپنی کمی کمین ہونے کی دلیل پیش کر دی ہے میں نے جس سے امیج خراب ہو گیا ہے میرا؟ وہ کچھ دیر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تجھے یقین ہے وہ تجھ سے شادی کر ہی لے گی؟ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتی، تجھے اس میں شبہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو؟ لیکن مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کرے گی۔ وہ لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے تجھے بیوقوف بنا رہے ہیں جیلانی۔ اتنے اعتماد کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے تو یہ بات؟ کیا تو پہلے سے جانتا ہے اسے؟ میں نے قدرے مضطرب ہو کر پوچھا۔ پہلے سے میں اسے تو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہاں جن لوگوں سے وہ ملتی رہتی ہے انہیں میں خوب جانتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تم ان لوگوں کو کس طرح جانتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ایک تو وہی جرمن صنعت کار الیگزینڈر ہے جس کے ساتھ تم اور لیزی بابا اسحاق کے آستانے پر گئے تھے، وہ بولا۔ الیگزینڈر؟ میں نے یہ نام دہرایا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ فیروز وغیرہ بھی گفتگو کے دوران یہی نام لے رہے تھے۔ اس جرمن شخص کا اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا تھا ناموں کے اس فرق پر، لیکن اس وقت جب شرافت علی نے یہ نام لیا تو مجھے خیال آیا لیزی نے اسے جیرالڈ کے نام سے متعارف کرایا تھا مجھ سے۔ میں نے شرافت علی سے کہا، تمہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسا ہی لگتا ہے مجھے۔ وہ شخص جو ہمیں بابا صاحب کے آستانے پر لے گیا تھا، اس کا نام الیگزینڈر نہیں ہے۔ اس نام کے کسی شخص کو تو میں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ حیرت سے بولا۔ الیگزینڈر نہیں ہے اس کا نام، تو پھر کیا نام ہے اس کا؟ ہے تو وہ جرمن ہی، مگر اس کا نام جیرالڈ ہے، یہی نام بتایا تھا لیزی نے مجھے۔ اس کا اچھی طرح یاد ہے مجھے۔ وہ پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ تقریباً 1 منٹ سوچنے کے بعد وہ بولا، دو ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں میری، یا تو لیزی نے کسی مصلحت کے تحت تمہیں اس کا غلط نام بتایا ہے، یا پھر وہ یہاں اب تک خود کو غلط نام سے متعارف کراتا رہا ہے۔ لیکن اسے غلط نام اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا لیزی کے پیش نظر کون سی مصلحت ہو سکتی ہے؟ نہیں یار، میں تیری یہ بات نہیں مان سکتا۔ ایک بار پھر یہی کہوں گا، تجھے ضرور کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو کر میری صورت تکنے لگا۔ معلوم یہ ہوتا تھا جیسے اندر ہی اندر اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہو، کچھ کہنا چاہتا ہو اور کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ اس وقت کی اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ واقعی مجھے دمن وغیرہ کے لیے کام کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی، اور اب جب تک وہ میرے سامنے پوری طرح کھل نہیں جاتا میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی باتوں کو مسترد کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرا وہ جنجلا کر خود کو میرے سامنے پوری طرح ظاہر کر دے، اپنا دل کھول کر رکھ دے میرے آگے، تاکہ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اسے زبان کھولتے ہوئے جھجکتے دیکھ کر میں نے کہا، شرافت علی، اگر تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو میرے مفاد میں نہیں ہے اور مجھے اس سے نقصان پہنچنے کا
امکان ہے تو مجھے تفصیل کے ساتھ صاف صاف بتا دو، اور یقین رکھو اگر مجھے تمہاری بات سچ نہیں معلوم ہوئی یا تم جو کچھ بتاؤ گے وہ درست ثابت نہ ہوا، تب بھی ہمارے درمیان ہونے والی کوئی بات کسی تیسرے شخص کے کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جو کچھ کہتے ہوئے ڈر رہے ہو بے خوف ہو کر کہہ ڈالو۔